اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز حاضرین و حاضرات، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماہ مبارک میں روزوں کی توفیق عطا فرمائی اور روزوں کے بعد یہ خوشی کا موقع بھی آپ کو عنایت کیا۔ سنا ہوگا ابھی خبر آئی ڈولا سے کہ عادل رنگریز وکیل جو ہیں بالکل چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس عمر میں ہمیں بلاوا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گری کی رحمت کرے۔ ہمیں ہر وقت اس اصلی زندگی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کسی بھی وقت کسی بھی حال میں آ سکتی ہے۔ بہرحال آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں شکر اور استغفار کا یہ دن ہے۔ شکر اس بات پہ آپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس مہینے کو آپ نے گزارا، اور استغفار اس بنا پہ کہ کوئی غلطی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، اس کے لیے آپ نے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ آج ان حالات میں ہم عید منانے جا رہے ہیں، تنہما داغ داغ شد۔ ہمارا کون سا عضو ہے جس پہ کوئی داغ نہیں ہے؟ کس کس قسم کے حالات۔ فلسطین ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جہاں کے مناظر ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے بھائی اور ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک میں کبھی کسی مسجد کو گراتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اور کہیں کسی مدرسے کو اکھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہیں کسی کے گھر میں ڈوزر چل رہا ہے، اور کبھی وقف ترمیم کا جو بل ہے اسے پیش کیا جاتا ہے، اور دینی معاملات میں مداخلت آئے دن دیکھنے میں آتی ہے۔ کہیں عید الفطر کی چھٹی کی منسوخی کا اعلان ہوتا ہے، اور کہیں اسی قسم کے حالات ہم دیکھتے ہیں۔ ان تمام حالات میں اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اس پر آپ تھوڑا سا آج دھیان دیں گے۔ مجھے امید ہے
میں چند لمحوں کے لیے آپ کا دل چاہتا ہوں، صرف آپ کے کان نہیں، میں آپ کے دل چاہتا ہوں، ذرا اپنے دلوں میں چند باتیں آپ اتاریں گے۔ ذرا سوچئے، جس طرح سے ہم نے اسلام کو سمجھا ہے، اگر اسی طرح سے صحابہ کبار نے بھی اسلام کو سمجھا ہوتا تو مکہ سے باہر وہ نہیں نکلتا، پھر وہ سمٹ کر مکہ کے اندر ہی اسلام رہتا، بلکہ وہاں بھی موت اس کے لیے مقدر ہوتی۔ ذرا سوچنا ہے آپ نے اور ہم نے کہ ہم کس انداز سے اسلام کو ہم نے کیا سمجھا ہے، اور ہمارے اسلاف نے اسلام کو کیا سمجھا تھا۔ اس بات کی طرف دھیان دیتے ہوئے یہ مہینہ جو آیا، اس مہینے میں ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں یہ باتیں۔ یہ ایک قسم کا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پولیس ٹریننگ کالج جو ہوتا ہے، جہاں پولیس آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، انہیں تربیت دی جاتی ہے، پھر وہاں سے باہر جب آتے ہیں تو فیلڈ میں اس ٹریننگ کو وہ اپلائی کرتے ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسپریچول ٹریننگ ہے اس ایک مہینے میں جو ہوتی ہے۔ یہ بھی اسپریچول ٹریننگ کالج اس کو کہیں یا اکیڈمی کہیں آپ اس کو، اس میں ہم نے تربیت کچھ حاصل کی ہے، اور اس تربیت کے ذریعے ہم نے ابھی آپ سن رہے تھے محترم اللہ صاحب سے تقویٰ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اب اس تقویٰ کو ہم نے جو حاصل کیا، اب اس کی رکھوالی کرنی ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کے مطابق ہم نے فیلڈ میں کام کرنا ہے۔ اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو دیکھیے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، آپ ذہن میں اس کو اتاریے، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سوت کاٹتی ہے، من بعد قوت، اس کو کاٹ کر مضبوط کرتی ہے، انکاسا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے خود کرتی ہے۔ مکہ میں ایک عورت تھی، کھرکا اس کا نام تھا، کھرکا اس کو کہا جاتا تھا، وہ دیوانی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ بڑی محنت کے بعد بڑی خوبصورتی کے ساتھ سوت کاٹتی تھی، جب وہ تیار ہو جاتا تھا پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس پاگل عورت کی طرح نہ ہو جانا، بڑی محنت سے آپ نے سوت کاٹا، پھر آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آپ نے بڑی محنت کی ہے، ایک مہینے میں آپ نے تقویٰ حاصل کیا ہے، اب اس تقویٰ کے ٹکڑے ٹکڑے آپ نے نہیں کرنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد ہماری مسجدیں پھر ویران، خاص طور سے فجر کے وقت ہمارے نوجوان تیار ہی نہیں ہوتے مسجد میں جانے کے لیے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یہ سورۃ النحل کی آیت تھی، آیت نمبر 92، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ بھی سمجھیے، آپ ذہن میں رکھیں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کی بدولت بلندی ہم عطا کرتے ہیں۔ جو تربیت آپ نے عطا کی ان آیات کے ذریعے، رات کو سن کر آپ کو بلندی عطا کی جاتی۔ ایک بلعم بن باورہ کے بارے میں کہا گیا ہے یہ، لیکن عام اس کا حکم ہے کہ جسے کے پاس علم پہنچا، اس کی تربیت بھی ہوگی، ذہن میں بھی بات بیٹھ گئی، تو اس کو بڑی بلندیاں عطا کی جاتی، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن بلعم نے کیا کیا کہ وہ زمین کی طرف جھکا رہا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے کی مثال ہے، کتے کی مثال۔ ان تحمل علیہ یلہث، آپ اس پر حملہ کریں وہ زبان لٹکائے رہے گا، او تترکو یلہث، اسے آپ چھوڑ دیں، مت چھیڑیں اس کے ساتھ، پھر بھی وہ زبان لٹکائے رہے گا۔ یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود جب انسان پھر جھکا رہتا ہے زمین کی طرف، اس کی مثال اللہ نے کتے کی مثال دی ہے۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کافی محنت انسان کرتا ہے پھر اپنے سوت کو ہی کیوں کاٹ ڈالتا ہے؟ مثال اس کی بیان کی
کہ جب جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو یہ توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، انہی کی طرف مگن رہتا ہے۔ افسوس یہی ہوتا ہے کہ جس وقت ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے اسے تمام قسم کی زنجیروں کو توڑنا ہوتا ہے۔ ہم جب سمجھتے ہیں قرآن، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ خاندانی بیڑیوں میں ابھی جکڑے ہم ہوتے ہیں۔ قبیلے، نسل اور برادریوں کی جو زنجیریں ہوتی ہیں ان کو ہم نے نہیں توڑا ہوتا ہے۔ کچھ خاندانی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، کچھ مادیت کے اس گھڑے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، جسے پیسہ نے انہیں پکڑا ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی جھوٹی عزت نے پکڑا ہوتا ہے، اخذتہ العزت بالاسم، کسی چیز کو رسم و رواج نے پکڑ کے رکھا ہوتا ہے، یہ مختلف چیزوں نے اس کو اپنی طرف پکڑ رکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی کامیابیوں سے محروم رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہوا، ہمیں کیوں کامیابی نہیں ملتی؟ تو یہاں اس کامیابی کیسے ملے گی جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، جن کو پکڑنا تھا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو پکڑ کے رکھا ہے۔ ویسے پہلی چیز آپ نے، اب یہ چیزیں برقرار کیسے رہیں گی ان کی طرف چند اشارے میں کروں گا اس وقت۔ آج کے بعد جن چیزوں کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ہم راہ مستقیم پہ رہیں گے، اللہ کی فرما برداری میں رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں چلائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ پہلا کام عبادات کا ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ عبادت تو پوری زندگی پہ محیط ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، لیکن ہم جس معنوں میں عبادت کو لیتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کی پابندی کرنی ہے۔ پہلا کام ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، نہ صرف مضبوط ہو بلکہ وہ دکھے بھی، عیاں ہو، ظاہر ہو۔ یہ نہیں کہ ہمارا تعلق ہے، دکھے یا نہ دکھے، نہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے بڑی محنت کی، تلاوت آپ نے کی، اب تلاوت آپ سے نہ چھوٹے، قرآن پاک کی تلاوت مضبوطی کے ساتھ پکڑے، کچھ بھی ہو آپ نے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ثواب کی نیت سے نہیں، ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے۔ اسے آپ قرآن کو آپ اپنی بیڈ بک بنائیں گے، جسے سراہنے رکھا جاتا ہے، ہر وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہدایت ہے وہ۔ قرآن کیا ہے؟ یہ روح کائنات ہے۔ آپ سب نے جانا ہے قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، کاغذ رہیں گے یہیں پہ، الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ گویا قرآن جب اٹھا لیا جائے گا، کائنات کی عمر ختم، کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ روح کائنات ہے، اس روح کائنات سے آپ اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بے نیاز، اس سے دور کیسے رہیں گے آپ؟ تلاوت مضبوطی کے ساتھ، نماز، اور نماز کا دھیان آپ اس انداز سے رکھیں گے کہ آپ کو مسجد جانا ہے۔ مرد حضرات جو ہے کسی بھی صورت میں فرائض جو ہے ضرور مسجد میں ادا کریں۔ بائی چانس کبھی صبح آپ دیر سے بھی جاگتے ہیں پھر بھی مسجد جائیں۔ اگر آپ کی عادت ہوگی اب تو کیا ہے، اب دیر ہو گئی، اب گھر ہی پڑیں گے، نہیں، فرائض آپ مسجد میں ادا کریں۔ دوسری بات، پھر آپ دیر سے نہیں جاگیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا ہے جسے آپ مسلسل مسجد جاتے دیکھو اس کے ایمان کی شہادت دو، گویا وہ مومن ہے جو مسلسل مسجد جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آباد رکھنے والوں کے لیے ایمان کی گارنٹی دی کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں، وہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ، کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا۔ لہذا مسجدوں کو آباد رکھنا، قیامت کے دن ایک ہی سایہ ہوگا، ان میں وہ جوان بھی ہوگا جو مسجد میں ٹکا رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد میں ٹکا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، وہ بھی ہوگا اس دن عرش کے سائے تلے۔ تو پہلی چیز یہ، پھر روزہ ہے، اس کا دھیان، حج، زکوٰۃ۔
اب قرآن اور روزے کے بارے میں یہ بھی سنیے آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے للعبد، بندے کے حق میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یقول الصیام، روزہ کہے گا آئی رب، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو روکے رکھا کھانے سے اور شہوات سے دن کے وقت، فشفعنی فی، تو اس معاملے میں میری شفاعت قبول فرما، میری سفارش قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اسے نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو اس معاملے میں میری شفاعت، میری سفارش قبول فرما۔ قال فیشفعان، تو پیارے نبی نے فرمایا وہ ان کی شفاعت کی جائے گی، ان کی سفارش قبول کی جائے گی، قرآن کی بھی صیام کی بھی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ طبرانی میں، احمد میں یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو پہلی چیز کہ آپ عبادات کے سلسلے میں بالکل مخلص رہیے، آج کے بعد کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، تلاوت، نماز، جس پر حج فرض ہو تو وہ حج ادا کرے، تاخیر اس میں نہ کرے، زکوٰۃ جس پہ فرض ہو تو زکوٰۃ دے۔ تو یہ عبادات کے تعلق سے۔ دوسری چیز اخلاقیات، اخلاقیات کے تعلق سے بہت بڑا کرم ہے ہم پہ اللہ کا کہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو جاؤ، مکمل بنو، کامل بنو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم پرفیکشن ہمارے اندر نہیں آ سکتی، اسی نے ہمیں بنایا، لیکن مطلوب چیز کیا ہے کہ آپ کوشش کریں، سٹرائیو کریں، اسٹرگل کریں پرفیکشن کی، یعنی پرفیکٹ بننے کی کوشش آپ کریں، قاربو، یعنی قریب تر ہو جائیں، جتنا آپ ہو سکتے ہیں اس کے قریب آ جائیں۔ تو یہ دھیان میں رکھے، پہلی چیز اخلاقیات کے سلسلے میں پہلا مقام جو والدین کا آتا ہے، والدین کے ساتھ کیسا آپ سلوک کریں۔ والد کو کہا یہ جنت کا دروازہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے والد کی وفات پر، کسی نے کہا آپ کو یقین نہیں ہے یہ تو لکھی ہوئی موت ہوتی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ جس کے والدین ابھی زندہ ہوں، جس کے والدین ابھی زندہ ہوں، سنیے ٹھیک طرح سے، وہ جنت کما سکتے ہیں، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آمین یاد رکھیے، جبریل کی دعا پہ جو آمین کہی تھی کہ جس نے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں گیا، تباہ و برباد ہو، رغم عنہ رجل، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ پیارے نبی نے آمین کہا۔ ماں باپ کا دھیان رکھے کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں واقف آپ میں، قرآن پاک کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے بخاری ہے۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ماں بڑی دعائیں کرتی تھی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ خواب میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بینائی واپس کی ہے۔ پھر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا امام بخاری نے، یہ ماں کی دعا۔ ہم ماں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ہم باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، تحفے ایسے بچوں پر، افسوس ہے ایسے بچوں پر جنہیں اپنے ماں باپ کی جو قدر نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، راستے میں ایک دیہاتی کو دیکھا، کوئی گاؤں کا تھا بیچارہ، آپ اترے اپنی سواری سے،
اس کو سوار کیا، اپنا امامہ اتارا، اسے پہنایا۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ ایک دیہاتی ہے، یہ خوش ہو جاتا، تھوڑا سا آپ کچھ دیتے، آپ نے سواری بھی دی، امامہ بھی اتارا۔ کہا یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور پیارے نبی نے فرمایا ہے جب والد آپ کے گزر جائیں تو ان کے دوستوں کا خیال رکھو، کہیں وہ یہ محسوس نہ کریں کہ اب ہمارا دوست اس دنیا میں نہیں۔ والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے کیا کام کرنا ہے، یہ اخلاقیات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ قطع رحمی آپ نہیں کریں گے۔ قطع رحمی کرنے والے کے لیے دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو بھی قطع رحمی کرنے والا، دیکھیے کون ہے آپ سے ناراض، یہاں سے جائیے، یہیں سے معافی مانگیے، کچھ نہیں ہوگا۔ عید کے روز ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، مگر جاتے ہیں انہی گھروں میں جن کے ساتھ اچھی بنتی ہے۔ اصل میں ان کے گھر جانا تھا جن سے کوئی انبنی ہو، وہاں جائیں۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا بہت بڑی عبادت ہے۔ کینہ پروری سے بچنا، یہ مشاہن جسے کہتے ہیں، مشاہن پیارے نبی کا فرمان ہے، مشاہن کی دعا بھی شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم یاد کرتے ہیں چنا فلین ایم سنگز دادوس پرداد تمہیا مینس پرداد اسی پیٹ مشید مشد، یعنی یہ شیطان کی ایسی چال ہے، ان کو یاد دلاتا ہے، پتہ نہیں خاندانی کبھی کئی پشتوں کی کوئی لڑائی ہو، انہیں یاد دلاتا ہے کہ تم کیوں معاف کرو گے، کیونکہ چاہتا ہے یہ آپس میں لڑتے رہیں، جگڑتے رہیں، نفرتیں بانٹتے رہیں۔ نفرتوں کا خاتمہ کرنا آج آپ نے، جب یہاں سے اٹھیں گے اپنے دلوں کو مانج کر چلیے، کسی کے متعلق کوئی بھی نفرت، حسد، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، ان سب چیزوں سے آپ نے دلوں کو صاف کریں۔ پھر مدمن خمر، شراب پینے والا جو ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس سے توبہ کیجیے۔ شراب پینا، پلانا، بیچنا، کسی کو لے کر دینا، چلانا، لکھنا، یہ سب جو ہے یہ حرام کام۔ اسی طرح سے کسی کا حق کھایا ہو، خاص طور سے آج اکثر بھائی اپنی بہنوں کا حق کھائے بیٹھے۔ ہم بڑے محتاط تھے، ہم کھانا نہیں کھاتے تھے کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، پانی کا گھونٹ نہیں پیتے تھے کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ بہنوں کا حق کھا کر ہمیں کوئی احساس نہیں تھا کہ ہمارا روزہ رہا کہ نہیں رہا۔ بہنوں کی جائیداد ہم نے ہزاروں لاکھوں کی دبائی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک قطرہ پانی پینے سے ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کا حق تو نہیں دبایا ہے، کسی دکاندار کا حق۔ ہم سال 2 سال کے بعد اس کا قرضہ ادا کرتے ہیں، اس رقم سے کتنا اس نے کمایا ہوتا 2 سال میں، وہ جتنا اس نے کمایا ہوتا اتنا حق آپ نے اس دکاندار کا کھایا ہے۔ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر کے آپ نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہ کہیں گے ہاں ہم نے دے دیا، ادا کر دیا، ذرا سوچو کتنا اس کا نقصان ہوا وقت پر جو آپ نے ادا نہیں کیا۔ کسی کا حق، کسی مزدور کا حق، مزدوری لینے کے لیے کئی بار اسے آنا پڑتا ہے، لیکن ٹھیکیدار صاحب ہے کہ وہ حرکت نہیں کرتے۔ مکانوں کے مکان بنے جا رہے ہیں لیکن مزدور کے لیے پیسہ نہیں بنتا۔ پھر پڑوسی کا حق، یہ سب چیزیں ایسی ہیں ان کے سلسلے میں آپ محتاط رہیں۔ یہ اخلاقیات میں، معاملات میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص کھڑا ہو اللہ کے دربار میں اور کہے کہ اے میرے مولا، یہ وہ شخص ہے جس نے میری دنیا کو جہنم بنایا تھا، اس نے مجھ پر فلاں قسم کی زیادتی کی تھی، اس نے میرا پیسہ کھایا تھا،
اس نے میری عزت پہ حملہ کیا تھا، اس نے میری پیٹھ کے پیچھے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے بدنام کیا تھا، اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، مختلف قسم کی چیزیں وہ اللہ کے سامنے کہے تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی اس شخص کی جس کے خلاف اس قسم کا دعویٰ دائر ہو اللہ کی عدالت میں۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کیونکہ شیطان کی بڑی زبردست پٹی پڑھائی ہوئی ہم کو سمجھاتا ہے بھائی کیا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ اس کو ایک سائڈ دکھاتا ہے اللہ کی، غفور، شکور، رحیم، ودود، یہ والی سائڈ دکھاتا ہے، لیکن قہار، جبار، عزیز، ذو انتقام، بدلہ لینے والا پورا پورا، یہ والی سائڈ نہیں دکھاتا اللہ کا۔ کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ، کچھ نہیں کرے گا، وہ ڈراوا ہوتا ہے جیسے ماں ڈراتی ہے پھر سب کچھ دے دیتی ہے۔ ماں کو اور اللہ کو برابر رکھا آپ نے، ماں کے پاس وہ اختیار نہیں، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، قسم کھا کے، اگر آپ کا کوئی بڑا زبردست دوست ہو وہ قسم کھا کے کوئی بات کہے آپ سے، آپ کیا کہیں گے اسے؟ مجھے تو آپ پہ اعتبار ہے، آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ پھر ہمیں بھی اعتبار ہے اللہ پہ، لیکن اللہ نے قسم کھا کر کہا فَوَرَبِّكَ، اے نبی، اے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیرے رب کی قسم ہے میں ان سب سے پوچھ کے رہوں گا، ایک ایک پائی کا حساب ان سے لوں گا، ایک ایک بات کا حساب ان سے لوں گا، ایک ایک حرکت کا حساب ان سے لوں گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، کیا کمائی کر کے آئے ہیں، کیا بولا، کیا سنا، کیا کیا انہوں نے، ایک ایک چیز کا حساب میں ان سے لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 92 اور 93۔ یہاں آپ ذہن میں رکھیں، آپ قرآن یا اللہ کے کلام یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کریں گے اور کہیں گے غفور الرحیم ہے، شفاعت کریں گے میری نبی، میرے ضرور کریں گے شفاعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رکھیے، غزوہ احد اپنے سامنے رکھیے، غزوہ احد اپنے سامنے رکھیے، دنیا کے بہترین انسان جمع تھے وہاں پہ، تھوڑی سی نافرمانی ہوئی رسول کی، تھوڑی سی نافرمانی ہوئی، مسکنسپشن کی بنیاد پہ مغالطہ تھا، سمجھنے میں کچھ تھوڑی سی کمی رہی تھی، تھوڑی سی نافرمانی ہوئی، کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا جنگ میں۔ اور آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ تو فتح انہیں عطا کر سکتے تھے، نہیں کی۔ اگر انہیں کامیابی اس روز ملتی تو اسلام کا وہیں پہ خاتمہ تھا، اسلام وہیں بند ہو جاتا، کیونکہ سب سمجھتے کہ رسول کی فرمانبرداری کرو تو کامیابی ہے، نافرمانی کرو تو کامیابی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، میرے رسول کی بات کو ٹھکراؤ گے، میں تمہیں دکھاؤں گا میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ دنیا کے بہترین انسانوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں کچھ نہیں کرے گا، یہ جو ہم پہ مسائل میں ہم رونا روتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کرتوت ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نافرمانیاں کرتے رہیں گے، یہ مدد کیوں نہیں آتی، ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے۔ یہ بزبان حال یہ ساری کائنات ہم سے کہتی ہے، یہ آفتاب کہہ رہا ہے، یہ آسمان کہہ رہا ہے،
یہ ستارے، یہ سیارے سب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ارے او نافرمانو، ارے او بے غیرتو، بے شرمو، بے حیاؤ، رسول کی نافرمانی کرتے ہو، پھر دیکھتے ہو ہمیں مدد آئے گی، تمہاری مدد آئے گی، میرے رسول کی دن دہاڑے نافرمانی کرتے ہو، صبح دوپہر تک آسمان کی طرح منہ کیے ہوئے سوئے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مدد نہیں آتی ہے، رشوتیں دن دہاڑے کھاتے ہو، چوریاں، بدماشیاں، بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ مدد نہیں آتی۔ کیا مدد تمہاری آئے گی؟ کیسی مدد آئے گی؟ شکر کرو کہ آسمان سے تم پہ آگ نہیں برس رہی ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں اجازت دے دی، یہ اتنا ڈیٹ ہے کہ آپ کی نافرمانی کر رہا، ہم اس کا کما کما کرتے ہیں۔ دیکھیے مدد کیوں نہیں آئے گی؟ مدد آئے گی، مگر سنیے اللہ کا فرمان، سورۃ النساء، یاد رکھیں، یہاں سے جا کر ضرور دیکھیے خود بھی، سورۃ النساء آیت نمبر 66 فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر انہوں نے کیا ہوتا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اگر یہ وہ کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، انہیں ثابت قدمی ادا کرتا پروردگار۔ ان کی کون سی چیز تھی جو رہ جاتی؟ لیکن اگر یہ وہ کرتے جو کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ اچھی طرح سمجھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ سَمِعُوا نہیں کہ اگر یہ سنتے سب ہیں، سننا آسان بات ہے، یا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَرَأُوا، اگر یہ قرأت کرتے، پڑھتے، صرف پڑھنے اور سننے سے بات نہیں بنے گی، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، جو کہا اللہ نے، جو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر اگر انہوں نے عمل کیا ہوتا، یقیناً انہیں وہ سب کچھ مل جاتا جو یہ چاہتے ہیں۔ اس سے آگے پھر وہ آیت آتی ہے، خلافت علی الارض بھی انہیں عطا کی جاتی، انہیں صحیح معنوں میں خلافت ملتی اگر یہ اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے۔ کب وہ وقت آئے گا؟ وہ وقت کب آئے گا؟ آج ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے آنے کا انتظار کب ہم کریں گے کہ وہ وقت آئے۔ یہیں پہ بند کروں گا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اور کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 60 سال، 60۔ تو فضیل نے کہا او اللہ کے قریب پہنچ گیا، یعنی شروع آپ نے چلنا کیا، 60 سال آپ کو چلتے چلتے اب بہت کم دن ہے آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کہتے ہیں اسے جیسے کسی نے دھکا دیا اور حیران رہ گیا کہ میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے خود پڑھا کہ اچھا میں اللہ کے قریب آ گیا، گویا جیسے کسی نے انہیں جگایا۔ فضیل نے پوچھا اس کا مطلب سمجھتے ہو جو تم نے پڑھا انا للہ؟ کہا نہیں، اس کا مطلب میں نہیں سمجھا، ہم کو کہا گیا یہ پڑھنا ہے تو پڑھتے ہیں۔ کہا اس کا مطلب ہے انا للہ ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں اللہ کا، میں اللہ کا غلام ہوں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جو کسی کا غلام ہوتا ہے اسے اپنے آقا کے پاس لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ آپ بھی کسی کو بھیجتے ہیں کام کے لیے، اپنے غلام کو، وہ وہی نہیں رہتا، اس کو آپ واپس بھی بلاتے ہیں، بتاؤ وہ کام کیا کہ نہیں؟ کہا آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنے آقا نے بھیجا ہے آپ کو، لیکن آپ کو واپس بلائے گا اور تم سے پوچھے گا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟
تو یہ احساس رہے کہ ہم عبد ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم 60 کے پہنچ گئے، اب بھی ہم جاگتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ابھی پتہ نہیں 50 سال اور جئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، واپس جانا اللہ کی طرف۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا یہیں پہ، آئیے ہم سب پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی طرف واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جتنی بھی جائز اور نیک تمنائیں ہیں وہ ضرور پوری کرے گا۔ ہمیں پھر وہ عزت عطا کرے گا جو ہمیں عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمیں اور عطا کرے گا، لیکن جب ہم اللہ کے فرمودات پہ عمل کریں گے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ بیج ڈالتے ہیں زمین میں، پھر ڈال کر سو نہیں جاتے، آپ وقت وقت پر آپ اسے پانی دیتے ہیں، سورج کی روشنی کا بندوبست کرتے ہیں، نلائی کرتے ہیں، اس کی کھار بندی کرتے ہیں، آپ حفاظت اس کی کرتے ہیں، پھر وہ ایک زبردست پودا بن جاتا ہے جو پھل بھی دیتا ہے۔ اب یہ مہینہ آیا تھا، سمجھو بیج بو دیا، ایمان کا بیج آپ کے دل میں آ گیا، اب نلائی، اب اس کے لیے آپ نے سینچائی کرنی ہے، نلائی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، خار بندی کرنی ہے۔ تو وہ کیا کریں گے آپ؟ وہ کس طرح سے کریں گے؟ وہ بھی 4 ہی کام ہیں۔ ایک تو تلاوت، مختصر کہوں گا میں، مکمل تلاوت، اور مسجد کے ساتھ آپ کا گہرا رابطہ رہے، مسجد میں رہے آپ زیادہ سے زیادہ، فرائض کم از کم ضرور آپ مسجد میں ادا کریں، اور پھر صحبت کا آپ انتخاب کریں۔ ماہ مبارک میں آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اچھے لوگوں کی ہی صحبت اختیار کیجیے، بے ایمانوں، بدمعاشوں، چوروں اور ڈاکوؤں کی صحبت اختیار مت کیجیے، یقیناً آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ بری صحبت برباد کرتی، یاد ہوگی آپ کو پچھلے عید پہ میں نے اسی موضوع پہ، اسی ٹاپک پہ بات کی تھی، صحبت پر ہی، وہ بھی خیال رکھیے، اور پھر استقامت دکھائیے، اور استقامت کی دعا بھی کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں گے، قرآن کریم کو اپنی بیڈ بک بنائیں گے، ایک ایک مسئلے کا حل قرآن سے پوچھیں گے، ایک ایک مسئلے کا حل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، بے پناہ محبت کریں گے ان کے ساتھ، اور تھوڑی سی نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ یہ سکھاتا ہے ابلیس زبردست طریقے سے، نافرمانی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو چلتا ہے، آج مجبوری ہوتی ہے، شادی میں، ماتم میں، رسم و رواج، فلاں فلاں، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ یہ سمجھے آپ، یہ آپ کی بات نہیں ہوتی ہے، ابلیس کی بات ہوتی ہے، یہ وہی سمجھاتا ہے آپ کو، ورنہ جو سیدھا چلے گا وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، اللہ کو دیکھے گا، اللہ کے رسول کو دیکھے گا، بس۔ رب کائنات مجھے بھی، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں بندہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک البر رب الرؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔